محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو شب برات کی نفلی عبادتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور قبرستان میں کس طریقے سے قبر والوں کے لیے دعا کریں یہ بھی آپ حضرات کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو دل سے ایک لائک کریں اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر سلیکٹ کر لیں۔ تو پیارے ناظرین کرام، شب برات یعنی 15ویں شعبان المعظم کی رات خاص عبادتوں کی رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے کے بعد سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور طلوع آفتاب تک یعنی سورج نکلنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو پیارے ناظرین کرام، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، نفل نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ نفل نمازیں کون کون سی پڑھیں، یہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ آخر شب برات میں کون سی نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو پیارے ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس رات تہجد کی نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود و وظائف پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، دوسرا کلمہ پڑھیں، ایمان مفصل مجمل پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کثرت سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ اس رات عبادت کی رات ہے تو آپ حضرات سے جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری رات جاگ کر آپ گزار دیں اور آپ نے عبادت کی ہو یا نہ کی ہو، بلکہ آپ جتنا ہو سکے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ جتنا ہو سکے اتنا ہی عبادت کریں، مگر دل لگا کر عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کامل رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ حضرات کو بتاتے چلیں کہ قبرستان میں قبر والوں کے لیے کس طریقے سے فاتحہ پڑھیں، کس طریقے سے دعا کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص قبرستان میں جائے اور قبر والوں کے لیے ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھے یعنی قل هو اللہ احد، اسے 3 مرتبہ آپ حضرات پڑھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ بھی کسی بھی صورت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا سورہ اخلاص کے بعد کہ سورہ تکاثر پڑھیں یعنی الہاکم التکاثر، یہ سورہ پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ، اس قبرستان میں جتنے مومن مرد ہیں، جتنی مومنہ عورتیں ہیں، جتنے مومن بچے ہیں، جتنی مومنہ بچیاں ہیں، تمام کو پہنچا اور تمام کو مغفرت فرما۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ تمام قبر والے اس کی شفاعت کریں گے جس نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ تو پیارے ناظرین کرام، اس کے علاوہ آپ جس طریقے سے فاتحہ پڑھتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ فاتحہ پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں، مگر جب آپ قبرستان میں دعائیں مانگیں تو آپ صرف اپنے مرحوم کے لیے دعا نہ مانگیں بلکہ تمام قبرستان والوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں، جتنے بھی مومن مرد ہیں عورتیں ہیں تمام کے لیے دعا مانگیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں کہیں دنیا میں قبرستان میں لیٹے ہوئی مومن مومنہ ہیں تمام کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔